السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بیماری کے متعلق بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو پیشاب کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ پیشاب بار بار آتا ہے اور ان سے جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو پیشاب سنبھالا نہیں جاتا، باتھ روم تک پہنچتے ان کا پیشاب پہلے نکل جاتا ہے۔ اور بعض جوان ہوتے ہیں، بوڑھوں میں تو یہ ہونا ہی ہوتا ہے، بچوں میں ہونا ہی ہوتا ہے، بعض جوان مرد عورتیں ہوتی ہیں اور ان کا پیشاب کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، یہاں تک کہ ان کا بستر کے اوپر ہی پیشاب نکل جاتا ہے، وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی علامات بھی بتاؤں گا، اس کے وجوہات بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میڈیسن بھی بتاؤں گا کہ یہ کون سی میڈیسن اس کی ہے جو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں کو میری ویڈیو نہیں مل رہی ان کو ویڈیو ملنا شروع ہو جائے، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا ہے، چونکہ لائک کرنے سے ویڈیو یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہوتا ہے وہ آگے ویڈیو لوگوں کو دوسرے کو سجیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ دوستو، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، اس کے اندر بچہ بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھوں کو تو یہ مسئلہ بن ہی سکتا ہے کہ ان کا پیشاب کے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا اور پیشاب اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ پیشاب سے تنگ رہتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ پانی بہت کم پیتے ہیں، لیکن نظام قدرت ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اللہ کی ذات نے یا تو پسینے کے ذریعے نکالنی ہوتی ہے، یا ہمارے جو سٹول ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے نکالنی ہوتی ہے، یا پیشاب کے ذریعے نکالنی ہوتی ہے۔ یہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر سے اللہ کی ذات نے نکالنی ہوتی ہے، ایسا سسٹم بنا ہوتا ہے۔ تو جو بھی چیزیں ہمارے جسم کے اندر غیر ضروری ہوتی ہیں وہ پیشاب کے ذریعے باہر تو نکلنا ہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، پانی پیتے ہی نہیں ہیں، لیکن پیشاب ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتا رہتا ہے۔ دوستو، پیشاب کا پانی کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے، کیونکہ پانی جتنی آپ کے جسم کی ضرورت ہے اس سے جو بڑھے گا وہ پسینے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں خارج ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو پوری مقدار میں لیں، پوری کوانٹٹی میں لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو مینٹین کریں۔ آپ نے ایسی خوراک جو ہے وہ آپ کے سٹومک کے اندر گیسٹرک کرتی ہے، تذابیت کرتی ہے، یہ اس کے کازز بنتے ہیں جو آپ کی جلدی ہضم نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی آپ کی سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے مثانے کو مسئلہ بن گیا ہے، مثانے میں سوزش ہو گئی ہے، یا مثانے کے سائز میں فرق پڑ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پیشاب آتا ہے تو مثانے کو جب لوڈ پڑتا ہے تو پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، یا کوئی پتھری وغیرہ جو سٹون وغیرہ جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتے وقت مثانے کے اندر سوزش، کوئی خراش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، یا کوئی چوٹ، بیرونی چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کے مثانے کو، آپ کی گردوں کی نالیوں کو، یا کوئی گردوں کے اندر پرابلم آ سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے، یا کوئی ایسی گردوں کی بیماری جس کی وجہ سے آپ کے گردے ڈیمیج ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پیشاب کی زیادہ مقدار آ سکتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ کس وجہ سے، یہ پیشاب کا جو مسئلہ ہے پولی یوریا، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پولی یوریا کے جو بھی میں نے کازز بتائے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی ریزن پیچھے ہوگا، کوئی نہ کوئی کاز ہوگا جس کی وجہ سے پولی یوریا کا مسئلہ بنا ہے، یعنی بار بار پیشاب آتا ہے۔ جب یہ آپ نے ڈائگنوز کروا لیا، کسی ڈاکٹر سے فزیکل معائنہ کروا لیا، کوئی ٹیسٹ کروا لیا، الٹرا ساؤنڈ کروا لیا، آپ نے ایکس رے کروا لیا، اس سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آپ کی مسئلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی خوراک کو مینٹین رکھنا ہے کہ خوراک جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زود ہضم ہے، یعنی جلد ہضم ہونے والی ہے، اور وہ خوراک آپ کو گیس، تذابیت یا آپ کو قبض کا مسئلہ تو نہیں بناتی، کانسٹیپیشن تو نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے ایسی چیز کرنی ہے۔ زیادہ فاسٹ فوڈ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، بوتل جوس جو ہے بازاری وہ آپ نے بالکل قطعاً نہیں لینے، یہ ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، چونکہ یہ پیشاب کا بار بار آنا، پولی یوریا جو ہے، یہ آپ کے گردوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، آپ کے مثانے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، آپ کے گردوں کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے مثانے کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سلاد آپ نے 5-6 فروٹ لے لینے ہیں، 5-6 آپ نے سبزیاں لے لینی ہیں، جس کے اندر آپ دالیں بھی لے سکتے ہیں، چنے وغیرہ ہو گئے، یہ آپ نے بھگو لینے ہیں، اور اس کے اندر جو فروٹ کاٹا ہے، سبزیاں کاٹی ہیں آپ نے، وہ ان کے اندر مکس کر کے آپ نے تھوڑا سا لیمن نچوڑ کر وہ آپ نے کھا لیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بھوک بجے وہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایکوزیٹم، یہ میڈیسن ہے، یہ آپ نے صبح دوپہر شام
5 قطرے اس کے 30 طاقت میں لینی ہے، 5 قطرے آپ نے اس کے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے نقص و میکا جو ہے وہ 200 طاقت میں لینی ہے، وہ آپ نے رات کے وقت 5 قطرے استعمال کیا کرنے ہیں، اور سلفر 200 طاقت میں آپ نے نہار لینی ہے، اور اس کے آپ نے 5 قطرے صبح نہار لینی ہے صرف ایک دفعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کینتھیرس مدر ٹینچر لینا ہے، وہ آپ نے صبح دوپہر شام 10 قطرے آپ نے پانی کے اندر ڈال کر پی لیا کرنے ہیں۔ جو بھی آپ کا اگر کوئی کڈنی سٹون کا مسئلہ ہوگا، کوئی اور اس قسم کا مسئلہ ہوگا، یہ پیشاب کے متعلقہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو آخری میڈیسن ہے وہ ہے کلیمیٹس۔ کلیمیٹس آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور اس کے آپ نے صبح دوپہر شام 3 قطرے لینے ہیں۔ دوستو یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، آپ نے سلاد استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، 4 مغز آپ نے لینے ہیں، اور اس جو تل ہوتے ہیں سفید تل لینے، وہ آپ نے گرینڈ کر لینے مکس کر کے، صبح شام ان کا 1 چمچہ آپ نے اٹھایا کرنا ہے، اور آپ نے پانی کے ساتھ اس کو لے لیا کرنا ہے، یا دودھ نیم گرم دودھ ہو یا دودھ کے اندر آپ نے ڈال کر اس کو پکا لیا کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ صبح شام آپ نے یہ تل اور 4 مغز جو ہے وہ آپ نے مکس کر کے پاؤڈر بنا کر رکھ لینا ہے، وہ آپ نے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، دودھ کے اندر ڈال کے پکا کے بھی لے سکتے ہیں، اور دودھ کے ساتھ ویسے بھی آپ اس کو پھانک کے اس کے بعد آپ نے دودھ کا کپ پی لینا ہے، آپ کو بالکل ٹھیک ہو، آپ 100% ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔